عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم۔ ہم نے پہلے 3 لیکچرز میں حمد کی ریڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور تشریح تیار کی ہے۔ آج لیکچر نمبر 4 میں ہم حمد کی مشق کریں گے۔ اس کے لیے آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر آئیں۔ صفحہ نمبر 3 پر جو سب سے پہلا آپ کا سوال ہے وہ سوالات و جوابات ہیں، اور اس کے لیے میں نے آپ کے لیے الگ سے نوٹس بنا دیے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ پہلا سوال ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ تو ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، یا اگر ڈیٹیل تفصیل میں جائیں تو ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، خوبیوں اور عظمتوں کی برائی کو کوئی بھی شاعر شعر کی صورت میں بیان کرتا ہے، اسے حمد کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر حمد میں ہم اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا ذکر ہوا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی مندرجہ ذیل نعمتوں کا ذکر ہوا ہے، جیسے میدان، صحرا، دریا، گلشن، پھول، چاند، ستارے، موسم، کھانے پینے کی اشیاء اور امن و سکون وغیرہ۔ سوال نمبر 3 ہے کہ اگر سارا سال ایک جیسا موسم رہتا تو کیا ہوتا؟ تو بچوں، انسان جو ہے وہ قدرتی طور پر تغیر پسند ہے۔ تغیر کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی۔ تو انسان کو کبھی بھی ایک جیسا کھانا، پینا، اوڑھنا اچھا نہیں لگتا۔ جس طرح انسان تمام چیزیں بدلتا رہتا ہے، اسی طرح ایک ہی موسم سے اکتا جاتا ہے۔ اکتا جانا کا مطلب ہوتا ہے تنگ پڑ جانا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدلتے ہوئے موسم بنائے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ سورج سے ہمیں کیا فائدے پہنچتے ہیں؟ سورج کی روشنی سے رات کی تاریکی ختم ہوتی ہے۔ تاریکی کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا، اور ہم اپنے کام کاج کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس کی روشنی اور حرارت سے فصلیں پکتی ہیں، اور ہم سورج کی روشنی سے وٹامن ڈی حاصل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5، سیاہی کے پردے اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ سیاہی کے پردے اٹھانے سے مراد ہے رات کی تاریکی سے دن کے اجالے کا نکلنا۔ سوال نمبر 6 ہے، آسمان پر چمکتے ستارے آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ تو آسمان پر چمکتے ستارے ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں۔ ان کی دھیمی دھیمی روشنی ایسے لگتی ہے جیسے کسی نے چراغاں کیا۔ سوال نمبر 7 کہ سورۃ فاتحہ کی وہ آیت اور اس کا ترجمہ لکھیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور بھٹکنے سے بچائے۔ تو سورۃ فاتحہ کی اس آیت کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمہ ہے کہ دکھا ہم کو سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تو نے غضب کیا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ اب آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر موجود تیسرے کوسچن پر آئیں۔ تیسرا سوال ہے کہ کالم الف میں دیے گئے ہر مصرے کا دوسرے مصرے کالم بے میں تلاش کریں اور اسے دی گئی مثال کے مطابق کالم جیم میں لکھیں۔ ایک انہوں نے کالم الف دیا ہے، ایک کالم بے دیا ہے۔ کالم الف کے جو مصرے ہیں ان کو کالم بے میں سے ڈھونڈ کر ہم نے کالم جیم میں لکھنا ہے۔ پہلا انہوں نے مثال کے طور پر خود ہی دیا ہوا ہے کہ یہ میدانوں صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، یہ گلشن میں پھولوں کی رنگین کتاریں۔ تو اس کے سامنے آپ خوش خط لکھیں، بکھیری ہیں کس نے چمن میں بہاریں، یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے، سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، لبھاتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے، ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا، ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا، ہمیں سیدھے راستے پہ کس نے چلایا، سیاہی برائی کے رستوں سے کس نے بچایا۔ سوال نمبر 4 ہے کہ درست لفظ پر ٹک کا نشان لگا کر نظم کے مصرے کے مطابق اسے مکمل کریں۔ پہلا ہے یہ میدانوں دیش بنائے ہیں کس نے، تو انہوں نے 4 آپشنز کے دیے ہیں، سبزہ، دریا، صحرا یا کوہستان۔ تو اس کا درست جواب ہے صحرا۔ اب آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 4 پر آئیے۔ پہلا ہے یہ بل کھاتے دریا دیش ہیں کس نے، چلائے، بہائے، دوڑائے یا بنائے۔
اس کا درست جواب ہے بہائے۔ داعش ہے کس نے فلک پر ستارے لگائے، بنائے، دکھائے یا سجائے؟ تو مصرے نظم میں موجود مصرے کا جو درست ہے وہ ہے سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے۔ بنائے ہیں کس نے یہ موسم داعش، سہانے، پیارے، ہمارے یا سارے؟ تو درست ہے سہانے۔ یہ داعش میں پھولوں کی رنگین کتاریں، گلشن، چمن، جنگل یا نشیمن؟ تو یہ گلشن میں پھولوں کی رنگین کتاریں۔ یہ چاند اور داعش بنائے ہیں کس نے، ستارے، تارے، موسم یا سورج؟ اس کا درست جواب ہے سورج۔ سوال نمبر 5 ہے ہمارے پاس اسی صفحے پر کہ ایک پیراگراف میں نعمتوں کا ذکر کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بول رہی ہوں، آپ اس کو الگ نوٹس پر لکھ بھی سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، مثلاً پھل، سبزیاں، اناج، پہاڑ، جنگل، سورج، چاند، ستارے، دریا اور باغات وغیرہ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 6 ہے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کے ہم معنی الفاظ کالم بے میں دیے گئے ہیں۔ دی گئی مثال کی روشنی میں ہر لفظ کے سامنے اس کا درست ہم معنی لفظ لکھیں۔ ہم معنی لفظ وہ ہوتے ہیں جن کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کو ہم الفاظ مترادف بھی کہتے ہیں۔ کالم الف میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور ان کے ہم معنی کالم بے میں دیے گئے ہیں، تو ہم نے ان کے مترادف یا ہم معنی کالم جیم میں لکھنے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے خود ہی ایک دیا ہوا ہے کہ صحرا کا ہم معنی ہوتا ہے ریگستان، کیونکہ صحرا کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ جہاں ریت ہی ریت ہوتی ہے، اور ریگستان کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں صرف ریت ہی ریت ہوتی ہے۔ گلشن کا لکھیں جی باغ، پھول، گل، چاند، مہتاب، سورج، آفتاب، ستارے، نجوم، فلک، آسمان اور ہراس، ڈر۔ بچوں مشق میں ہمارے اتنے ہی سوالات تھے۔ آج ہمارا سبق نمبر 1 مکمل ہو گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ ٹیچرز کی اس کوشش کو انتہائی سنجیدگی سے لیں۔ شکریہ۔